عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے، پیارا رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جائیں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں وہاں ٹیلی ویژن سیٹ میں موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، جناب سلیم شریف صاحب، جناب واصل شاہد صاحب، محترمہ سیدہ حاجیہ ہاشمی صاحبہ، ہمارے تمام والنٹیئرز، ہمارے کیمرہ مین، جمی جب آپریٹر، آڈیو کے انچارج اور ان کی پوری ٹیم، لائٹنگ کے انچارج اور ان کی پوری ٹیم، اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسرز جناب حمود منور صاحب، کامران بھائی، جناب احتشام صاحب، مفتی مسعود احمد صاحب، جتنے لوگ اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ تمام لوگ، محترمہ حنا امان صاحبہ، جناب عمران سازی صاحب، اور اس ٹرانسمیشن کی روح رواں محترم جناب عدیل سوری صاحب، دام در میں سخن حصہ لینے والا ہر فرد، خاص طور پر لاہور کی میری پوری ٹیم جو اس وقت پوری ٹرانسمیشن کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں ان کو، اور ہر اس فرد کو جس کا نام لینے سے میں رہ گیا ہوں، انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں الحمدللہ آج 16واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان سے باہر ممالک میں آج 17واں روزہ افطار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج جمعرات کا دن ہے، اپریل کی 29 تاریخ ہے اور 2021 عیسوی ہے، 1442 ہجری۔ آج میں ہادیہ کی طرف بڑھنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلی، آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم یوم منا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ میں نے ساری میں بتائی تھی، پھر بتا دیتا ہوں۔ آپ کا یوم وصال گو کہ 17 رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے، لیکن میں دو بڑے واقعات کو ایک جگہ یکجا نہیں کرتا، کیونکہ دو روایتیں میرے پاس ہیں، 16 کی بھی ہے اور 17 کی بھی ہے، لیکن 17 کی جو روایت ہے، جو واقعہ ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کی کوئی دوسری روایت نہیں ہے۔ وہ 17 ہے یوم الفرقان، جنگ بدر، لیکن 16 کی روایت ہمیں حضرت عائشہ کی ملتی ہے۔ تو ام المومنین کی ذات کو میں دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا کہ میں اتنا ان کا ذکر کروں، اتنا بدری صحابہ کا کروں۔ میں بدری صحابہ کا بھی پورا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میری ماں ہے، تو ماں کا ذکر بچے کبھی آدھا نہیں کرتے، پورا کرتے۔ اس لیے آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں، صبح سے ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں، اور جنگ بدر میں بھی آپ ہی موجود ہوں گی، وہاں پر بھی آپ ہیں، مشکیزیں لے کر آ رہی ہیں، زخمیوں کی امداد کر رہی ہیں، بہت بڑا کردار ہے میری ماں کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں ٹرانسمیشن شروع کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا دن ایک ایسے عاشق رسول اور محب اہل بیت کی یاد کا دن ہے جو دو ہی ہو گئے ہوں گے یا 3 ہو گئے ہوں گے، بلکہ ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے نا۔ اس طرح سے ہوا ہوگا کہ اب 3را برس شاید ہو گیا ہے یا 4تھا برس ہو گیا ہے، 4تھا برس ہو گیا ہے، 4تھا برس گزر گیا ہے امجد صابری کی شہادت کو۔ 5 سال ہو گئے، 5 سال نہیں، 2 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امی بھی چلی گئی ان کی، مجھے امی یاد آ گئی تھی، تو میں اس طرح امی ان کی کہ 5 برس قبل یہی مہینہ تھا، اسی مہینے میں نعتیں پڑھتے ہوئے، پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہوئے، اسی تاریخ کو 16 رمضان المبارک اور 1437 ہجری
ہاں 5 سال ہو گئے نا. 37 آج 1442 ہے, وہ 1437 ہجری تھی. 1437 ہجری 22 جون 2016 کو انہیں شہید کر دیا گیا. میں اصل میں کنفیوز ہوا تھا, ان کی والدہ بھی اب انتقال کر گئی ہیں. ہوا یہ تھا کہ وہ صابری خاندان کے چشم و چراغ تھے, خوبصورت آواز تھی ان کی, حمد و ثنا کے لیے, قوالی کے لیے, بھرد و جھولی میری یا محمد پڑھنے کے لیے. میرا ان سے ایک بہت گہرا رشتہ تھا اور عزت کا رشتہ تھا. وہ ہمیشہ میری عزت کرتے تھے, میں ان سے بہت پیار کرتا تھا. لیکن وہ مجھے وہ کہتے تھے آپ بس پیار کریں, آپ کبھی یہ مت کہا کریں کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں, کیونکہ میں آپ کی کرتا ہوں. مجھے یہ عجیب سی باتیں لگتی ہیں. کہتے نہیں امجد بھائی عزت تو دونوں ایک دوسری کرتے ہیں. کہنے نہیں, آپ قابل عزت ہے, میں کرتا ہوں. کرتے ہیں محبت کرنے والے, عزت کرنے والے بہت سے لوگ. تو آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے. شہید امجد فری صابری آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں, اس سے کہ ان کو شہید کیا گیا اور وہ آخری دم پڑھ رہے تھے اے سبز گنبد والے. میں ان کی اصلاح کر چکا تھا, بلکہ انہوں نے کہا تھا اگلی مرتبہ میں اسی طرح پڑھوں گا. میں نے کہا تھا کہ اے سبز گنبد والے, منظور دعا مت کرنا, دعا تو اللہ کرتا ہے منظور, تو اے سبز گنبد والے مقبول دعا کرنا, یا مجھ پہ نظر کرم کرنا. اے سبز گنبد والے نظر کرم کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. تو کہتے تھے واہ عامر بھائی واہ, کیا آپ نے مجھے بتایا, واقعی دعا تو ہم رسول سے نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا یہ تو غلط ہے, ہم کرتے ہی غلط ہے, ہم پڑھتے ہی غلط. تو میں نے کہا تھا آپ اس طرح پڑھیں اس کو کہ جیسے پڑھتے تھے اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. تو وہ کہتے تھے کہ نظر کرم بالکل صحیح ہے. اب میں ہمیشہ یہی کہا کروں گا کہ نظر کرم کرنا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ 2 برس کے بعد, کوئی 2 برس اور گزرے, اور وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے کرتے اپنے بیٹے کی یاد میں ان کی والدہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی. اللہ تعالیٰ مرحوم امجد صابری, شہید امجد صابری, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کی والدہ کو جنت نصیب کرے, اور آج تک ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہے اور ہمیشہ یہ تازہ رہے گی. امجد صابری صاحب آپ کے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی جو بھی آپ کہہ لیں, آپ مجھے کہتے تھے ہو جاؤ مجھ سے بہت بڑے, لیکن میں آپ کو چھوٹا بھائی کہوں گا. میں اچھے چھوٹے بھائی, آپ کو میرا بہت بہت سلام. ہادیہ بسم اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبی
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. نبیوں میں. اچھا یہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر نہیں ہے ایکچولی. یہاں پر ان نبیوں کا ذکر ہے جو مقربین اور جو دیکھیں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اور ہمیں اس پر ہی عمل کرنا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم انبیاء کرام علیہم السلام میں تفریق نہیں کر سکتے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں جب ذکر ہوتا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اس کا مطلب ہے کہ جن کو خلیل کہا, جن کو نجی کہا, جن کو مسیح کہا, جن کو خطیب الانبیاء کہا, جن کو امین الامت کہا, یہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کے القابات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت ابراہیم آپ کو پتہ ہے خلیل اللہ ہے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے, حضرت نوح نجی اللہ ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, حضرت عیسیٰ مسیح اللہ ہے, رسول اللہ حبیب اللہ ہے. تو اب جب یہ سارے لقب آپ دیکھیں تو اس میں حبیب اللہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دے دیا, کہا میں تو میرا حبیب ہے. لیکن جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب جب عالمین کی بات ہوتی ہے تو سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر بھی آ جاتا ہے. اس کی بات یہ ہے کہ کچھ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں, آپ کو کیا پتا کہاں پر کون کون سی کیسی مخلوق موجود ہے. انسان تو اس سے قاصر ہے نا, تو پھر کیا کہا رحمت للعالمین, رحمت للعالم نہیں, اس عالم کے لیے آپ رحمت نہیں ہے, عالمین کے لیے ہے. یعنی اس عالم کے سوا بھی کوئی عالم ہے اور عالم کے علاوہ عالم نہیں ہے بلکہ عالمین ہے, یعنی دنیا نہیں ہے دنیایں ہیں. یہ ذرا چیک کریں گے پیچھے سے آواز بہت ہو رہی ہے. تو دنیا نہیں دنیایں ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر دنیا نہیں دنیایں ہیں, عالم نہیں عالمین ہیں, تو آپ رحمت للعالم نہیں رحمت للعالمین ہیں. ان عالمین میں مختلف قسم کے عالم ہیں. ایک عالم میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک عالم غیب ہوتا ہے, وہ عالم غیب بھی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دیا تو آپ غیب کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجیں گے, غیب کے لیے بھی رحمت بنا. لیکن عالم غیب کا ایک علم ہوتا ہے, ایک عالم غیب کا نمائندہ ہوتا ہے. عالم غیب کا نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علم غیب اللہ کے پاس ہے, علم غیب اللہ کے پاس ہے. آپ غیب کی خبریں بتاتے ہیں, کوئی اور غیب کی خبریں نہیں بتا سکتا, کسی نے نہیں بتائی, آپ بتاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ خبریں غیب کی بتائی جس کا مقصود قوم کو ہدایت کی طرف لانا تھا. تو انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو اونٹنی نکل آئے گی, پہاڑ پھٹے گا, بارش ہو جائے گی خون کی بنی اسرائیل, اسی طرح سے وہ عذاب آئے گا, طوفان آئے گا, حضرت نوح. تو یہ غیب کی خبریں بہت پہلے دے دیا کرتے تھے. مطلب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی جب شروع کی تو 100 سال پہلے بنانی شروع کی تھی, قریباً 100 سال پہلے کشتی بنانی شروع کی تھی. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, یہاں کا خشکی پہ کیا بن رہی تھی, بڑا ٹائم لگا کشتی بننے میں. لوگ سمجھتے ہیں کشتی ایسی بن گئی 2 دن میں بن گئی, 100 برس لگے تھے. 980 سال تو حضرت نوح کی عمر تھی, 980 سال تو حضرت نوح کی عمر تھی. تو اس میں کشتی آپ نے بنائی. اب وہ کشتی جب بنی ہے اس کی 7 طبقات تھے. 7 طبقات تھے. ایک طبقے میں جانور تھے, ایک طبقے میں انسان تھے, ایک طبقے میں وحشی جانور تھے, ایک طبقے مختلف پودے پھل درخت سب جمع کر کے اس کشتی میں وہ لے کر گئے تھے. اور یہ کشتی کوہ جودی پہ جا کے ٹھہری تھی. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ رحمت للعالمین جب آپ کو کہا, نبیوں میں رحمت تو رحمت للعالمین کہا. اب ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہیں.
آج سائنس کہاں پہنچی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ صرف مریخ نہیں بلکہ شاید اور بھی کچھ سیارے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور مریخ پر بڑی تحقیق ہو رہی ہے، مارس جس کو کہتے ہیں، اور ادھر یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ وہاں کچھ پانی ہے، اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ جی جی کچھ کہنا چاہیں؟ اسی طرح اب سائنس یہ بھی کہتی کہ ہم یونیورس نہیں ہے ہماری، یہ بلکہ ملٹی ورس ہے، ایک کائنات نہیں بہت کائناتیں ہیں، صرف سیاروں کی بات نہیں۔ کائنات کو کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اب ملٹی ورس کی بات کرتے ہیں جی۔ اب ناسا کہتا ہے کہ یونیورس کا ورڈ آپ ناسا پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ علامہ اقبال پہ جائیں نا، علامہ اقبال پہ جائیں نا۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ تو پھر علامہ اقبال تو ناسا سے بھی پہلے کہہ گئے کہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یعنی اس کا مطلب کائناتیں بن رہی ہیں، کریٹ ہو رہی ہیں۔ سر قرآن پاک کی ایک آیت بھی اس کا بھی مفہوم یہ ایسا ہی کہ ابھی تک ہم اس کائنات کو وسعت دے رہے ہیں، کریشن ابھی چل رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو رحمت للعالمین ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت محدود کر کے مت دیکھا کیجیے، معذرت کے ساتھ اور معاذ اللہ، یہ بہت وسیع ذات ہے۔ مجھے نہیں پتا حضرت جبرائیل کے پر کتنے بڑے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نبی کی ذات جبرائیل کے پروں سے بھی بڑی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ایک پر اگر مشرق میں ہو تو دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے۔ کیا شان ہوگی اس فرشتے کی! لاکھوں صلاۃ و سلام حضرت جبرائیل علیہ السلام پر۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کو نبیوں میں رحمت کا لقب اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہادیہ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا۔ زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کے۔ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا۔ اب ذرا منظر کشی پر آ جائیں، تھوڑی سی منظر کشی کرتے ہیں۔ لوگ ہیں جو کہ خدا سے غافل ہیں، اپنے خالق سے بہت دور اپنے ہی تصور میں موجود کسی صنم کو بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، غافل پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، دیکھو یہ سارے بت جھوٹے ہیں، دیکھو یہ تم نے خود بنائے ہیں، یہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ دیکھو یہ تمہارے آباء و اجداد ہیں جن کو تم نے بتوں کا روپ دے دیا ہے، دیکھو یہ قصی میرے جد تھے، یہ کلاب، یہ مرہ، یہ لوی، یہ غالب، یہ فہر، یہ ندر، یہ ندار، یہ مدر، یہ سب میرے گھر والے تھے، تم نے ان کی بت بنا دی، تم نے لات کا بت بنا دیا، تم نے احساف بنا دیا، تم نے نائلہ بنا دیا، تم نے حبل بنا دیا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ برے کام کر رہے ہو۔ اچھا دیکھو جوا نہیں کھیلتے، دیکھو پاسے نہیں پھینکتے، دیکھو بچوں کو زندہ دفن نہیں کرتے، بچیاں تو رحمت ہوتی ہیں، میں رحمت ہوں، بچیاں بھی رحمت ہیں، دیکھو لوگوں سے
جھوٹ نہیں بولتے، امانت پہ خیانت نہیں کرتے، اگر کوئی امانت دی جائے تو اسے بحفاظت پہنچاتے ہیں، دیکھو ملاوٹ نہیں کرتے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ سب بھی دیکھیں، ملاوٹ نہیں کرتے. دیکھو اشیاء ضروریہ کو مہنگے داموں فروخت مت کرو. دیکھو تجارت کے وقت زیادہ منافع کے لیے اس کو اچھی چیز بتا کر مت بیچو. میسرہ نے کیا دیکھا تھا؟ میسرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. اس کو ساتھ کیا تھا کہ جب یہ تجارت کریں تو تم چیک کرنا یہ کیسے تجارت کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھنا چاہتی ہوں ان کی دیانت اور امانت کو. تو واپس جب آئے تو آمدنی بھی بہت ہوئی، اور تم نے کہا میسرہ کیسے آمدنی اتنی ہو گئی؟ تم ہر بار جاتے ہو، ایسا نہیں ہوتا. اس دفعہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، کیا ہوا؟ کہنے میں نے تو یہ دیکھا کہ جتنے کی چیز تھی انہوں نے اتنی کی بیچی، نہ اس میں زیادہ اضافہ کیا نہ کم کیا، بس تھوڑا سا منافع جو ہمارا تھا وہ رکھا، تو یہ برکت آ گئی. تو پتہ چلا کہ آپ اگر ٹماٹر جو آپ منڈی سے 200 روپے میں لا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ چلو 220 روپے بیچ دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے گھر میں برکت آئی. لیکن اگر آپ وہی حرکت کریں گے کہ 400 میں بیچیں گے یا 500 بیچیں گے، کما تو لوگے، پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں کیا. 500 روپے لے کے جب تم جا رہے ہوگے نا، یا تو موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اسپتال میں لگ جائیں گے، یا کلچ وائر ٹوٹ جائے گا، یا بریک شوز خراب ہو جائیں گے، یا ٹائر پنکچر ہو جائے گا، سارا منافع ادھر لگ جائے گا. یہ ہوتا ہے، یا آپ لوگ سمجھتے نہیں، ہو جاتا ہے. جو بھی زیادہ یہ میٹر سے اوپر لیتے ہیں رکشے والے اور ٹیکسی والے، اب تو خیر اوبر اور کریم چلتی ہیں، لیکن جو بھی کالی پیلی ٹیکسیاں چلتی ہیں اور مختلف علاقوں میں جہاں مجھے لوگ سن رہے ہیں، سیالکوٹ میں، خوشاب میں، لیا میں، مختلف علاقوں میں ٹیکسیاں چلتی ہیں، اب میٹر سے 10 روپے اوپر لیں گے، لے لو. وہی 10 روپے آگے جا کر آپ سے کوئی منافع خور لے لیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ 10 روپے لیا، بڑے خوش ہیں، آج تو میری 200 روپے کمائی ہو گئی، 100 کی جگہ آج میں بچوں کے لیے تربوز لے کے جاؤں گا، تربوز ہی آپ کو 50 روپے کا دے گا اگلا آدمی. یعنی یہ چوری چلتی رہتی ہے پوری چاروں طرف. لیکن اگر آپ ایمانداری اور حلال سے کماتے ہیں تو 10 روپے اگر آپ نے کمائے، وہ 10 روپے شام تک آپ کی جیب میں رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. کبھی آزما کے دیکھ لیں آزما کے دیکھ لیں آپ. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بڑے برے حالات دیکھے ہیں، میں نے اتنے برے حالات دیکھے ہیں کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. میں 2 سال تک بے روزگار بھی رہا ہوں، اب بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور اس زمانے میں احمد کی پیدائش ہوئی تھی، تو میں احمد کے دودھ کے لیے اب 9-2 پیا کرتا تھا، تو اس کے لیے میں کمپوزنگ کرتا تھا، ایک پیپر کمپوز کرتا تھا اردو کا. میں اردو کمپوزنگ کرتا تھا. اب اس زمانے میں بڑے برے ریسیشن چل رہی تھی پوری دنیا میں، تو میں نے اپنی ہاؤس جاب مکمل کی نہیں تھی اور پریکٹس میں کر نہیں سکتا تھا. تو میں صحافت میں چلا گیا تھا، وہ اخبار سے بھی نکال دیا گیا تھا. تو کیونکہ سچ لکھتا تھا، لاؤڈ اسپیکر میرا پوسٹ مارٹم کالم لکھا کرتا تھا. تو اس زمانے میں یہ کام کرتا تھا. پھر کہیں جا کر مجھے نوکری ملی تھی 2 سال. میں بتانا چاہتا ہوں کہ دکھ، تکلیف، پریشانی سب پر آتے ہیں. یہاں تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. آپ ایسے نہیں پہنچ سکتے. پہنچے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن کہاں ہیں اب؟ یاد آتے ہیں؟ 25 سال سے عامر لیاقت یہاں بیٹھا ہوا ہے، 25 سال سے. کچھ لوگ آئے، سال کے لیے آئے، 2 سال کے لیے آئے، 3 سال کے لیے آئے. ہاں، لیکن جو محنت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. وسیم بدامی ہمارا دوست ہے، محنت کرتا ہے، اپنی جگہ پر ہے، رہے گا انشاءاللہ. اقرار ہے، فہد مصطفیٰ ہیں، یہ سارے لوگوں بڑی محنت کی ہے. محنت آپ کو کبھی بھی آپ کے لیے برا نہیں کر سکتی. آپ یہ دیکھیں، ہمایوں سعید کو دیکھ لیں، آپ یہ سب محنت کی. اعجاز اسلم، فیصل قریشی، اب میرے جو دوست ہیں سب میں انہیں کی مثال دوں گا. بڑی محنت کی ہے لوگوں نے، بڑا کڑا وقت جھیلا ہے، بڑی درد کی ٹھوکریں کھائی ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ڈرامے کس طرح سے لیے ہوں. آج دیکھیں، آج اپنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتیں دے اور محبت دے. اسی طرح میں اپنے ادارے میں دیکھتا ہوں، میں جن کا روز نام لیتا ہوں، کیا نام، عمران انصاری صاحب. عمران انصاری صاحب نے میرے ساتھ بہت پہلے کام شروع کیا اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا. بہت پہلے کی بات ہے. یہ پہلے ایک ایڈ ایجنسی میں ہوتے تھے، پھر اس کے بعد یہ ایک اور چینل میں گئے، پھر اب ایکسپریس میں بہت عرصے سے، اور مستقل مزاج اس لیے یہاں پر ہے. محنت کرتے ہیں.
اپنے گھر کو چلاتے ہیں, بچوں کے لیے کرتے ہیں, تب کہیں جا کر وہ آج ایک مقام پر بیٹھے ہیں. عدیل سوری صاحب پہلے پروڈکشن کمپنی میں ہوتے تھے, آج ماشاءاللہ عدیل سوری صاحب اس پوری ٹرانسمیشن کی روئے رواں ہیں. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے. سلیم بھائی ہمارے, سلیم شریف صاحب, ہر سال آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھ لیں گے, 4 سال سے تو ہو گئے, 5 سال زیادہ ہو گئے. سلیم بھائی ہوتے ہیں, حالانکہ سلیم بھائی کو ہمیں وائلن, میں کہتا ہوں ان سے اچھا کو بجا ہی نہیں سکتا پورے پاکستان, لیکن ان کی قدر ہی نہیں کی کسی نے. ہم ان کو ضرور بلاتے ہیں پوری ٹرانسمیشن میں کہ سلیم بھائی ہمارے آج موجود ہیں, اور ملنسار آدمی, خوش اخلاق. واصل شاہی صاحب یہ خطاطی ہے, انہوں نے آپ 2 سال پہلے سے کرنی شروع نہیں کی ہے, یہ پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں, تو اب جا کر کہیں یہ لکھنے کے قابل ہوئے کہ محمد رحمت للعالمین, یہ نام ایسے نہیں لکھا جاتا, بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ان کو سمجھایا, یہ ان کو سکھایا کہ دیکھو محنت کرو. ہے وہ ایک شعر تھا کہ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے, باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. اسی طرح آپ نے کیا کیا کہ یعنی جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا, جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا, ان کو میٹھے بول دیے, ان کو بولنا سکھایا. اور دنیا نے جن کو بھکمنگا بنا دیا تھا اور کشکول دیے تھے جن کے ہاتھوں میں, آپ نے وہ کشکول توڑ دیے. یہ بھیک مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, چاہے وہ آپ ملک کے لیے مانگیں, اپنی ذات کے لیے مانگیں, یا کسی اور سے مانگیں, بھکمنگے ہی کہلائیں گے, بھکمنگے ہی کہلائیں گے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں دیکھیے, یا تو یہ طے کر لیں کہ تکلیف اٹھانی, یا پھر یہ طے کر لیں کہ آسائشیں لینی ہے. بھکمنگے دیکھیے, قرضہ جو لیتا ہے, یہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بھی ابھی قرضہ اپلائی کیا ہوا ہے کہیں پر اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے. میرے پاس گھر نہیں ہے, مجھ کو گھر کو بنانا ہے. تو میں نے جب یہ بات کی تو آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرضہ آپ جب بھی لیں گے, جو کسی بھی پرپز سے لیتا ہے, اگر اس پرپز کے لیے لیتا ہے, عموماً جو لوگ قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ لے کے اڑاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے قرضہ لینے سے منع کیا ہے. کیونکہ آپ قرضہ لیتے ہیں, آپ کے پاس جیسے 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے, آپ نے کہا 50 میں تو کام چل جائے گا, باقی 50 میں ہم لوگ اڑا دیں گے. پھر جب دینے کا وقت آتا ہے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, پھر گھر کی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں, پھر وہی موٹر سائیکل جو آپ نے قرضے کے چکر میں 20-25 ہزار روپے بچا کے لے لی تھی, وہی موٹر سائیکل 15,000 میں یا 10,000 میں بک جاتی ہے. تو یہ سبق پڑھا ہے سارا, اس کو سمجھیے اور کوشش کر. میں جیسے مقروض ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ میں مقروض ہوں, مجھے قرض ادا کرنا ہے, میں کروں گا. یہ ارادہ بھی تو ہونا چاہیے کہ قرض ادا کرنا ہے. یہاں جو مقروض لوگ قرض ادا کرنے کا سوچتے بھی نہیں کہ ادائیگی کریں گے. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ جو ابھی ہادیہ نے اشعار پڑھے, ان اشعار میں آپ صرف نصیحت دیکھیں گے, نصائح, پند و واعظ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غفلت سے جگا رہے ہیں, سوئے وہ کو جگا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں. ابھی اٹھانا شروع کیا ہے, ابھی یہ قوم بننے والی ہے, ابھی یہ وہ بننے والے ہیں جو بدر کے موقع پر 313 ہوں گے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہوگا. ابھی وہ بننے والے ہیں جو خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیں گے آ کر, یا خندق کھود دی جائے. تو یہ وہ لوگ تھے. چینج کرنا بہت مشکل کام ہے, بس چینج کرنے والا ہونا چاہیے. نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا, رسول تو کوئی نہیں ہو سکتا, اور خاتم النبیین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اپنے ذہن میں رکھیے کہ چینج, تبدیلی, یہ والی نہیں جو آئی ہوئی ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں, جو تبدیلی اصل تبدیلی ہے. اس تبدیلی کو تو میں بھی نہیں مانتا, حالانکہ میں تبدیلی کا حصہ ہوں, لیکن تبدیلی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں. تبدیلی جو لانی ہے آپ کو, وہ تبدیلی آپ کو اپنے اندر پہلے لانی پڑتی ہے. آپ کی بات میں سچائی اور صداقت ہونی چاہیے, تب کہیں جا کر کوئی تبدیلی آتی ہے. آپ کہیں کچھ اور ہو جائے کچھ, اور ہو کچھ اور رہا ہو, اس کو تبدیلی نہیں کہتے, اسے گیلی کہتے ہیں, گیلی.
تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.